Para 30th, Surah Al-Bayyana, full surah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ البینہ شروع کریں گے انشاءاللہ. مفسرین کے نزدیک اس سورہ کے مکی یا مدنی ہونے میں ڈس اگریمنٹ ہے، اختلاف ہے، بٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. قرآن مجید کی سیکونس یعنی ترتیب میں اس کو سورہ العلق اور سورہ القدر کے بعد رکھنا بہت اہم، سگنیفیکنٹ، امپورٹنٹ اور معنی خیز ہے. سورہ العلق میں پہلی وحی بتائی گئی ہے. سورہ القدر میں بتایا گیا کہ اس قرآن کا نزول کب ہوا، اور اس سورہ میں مائی ڈیئر سسٹرز کلیئر کیا گیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا. سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کو نکالنا اس کے بغیر ممکن تھا ہی نہیں کہ ایک رسول بھیجا جائے اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو اس کی اصل اور صحیح صورت میں پیش کرے. اس کے بعد اہل کتاب کی گمراہیوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کے ان مختلف راستوں میں بھٹکنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی گائیڈنس یا رہنمائی نہ کی تھی، بلکہ وہ اس کے بعد بھٹکے کہ سیدھا راستہ ان کو بتا دیا گیا تھا. اس سے آٹومیٹیکلی یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی گمراہیوں کے وہ خود رسپانسبل ہیں، اور اب پھر اللہ کے اس رسول کے تھرو بیان واضح آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بھٹکتے ہی رہیں گے تو ان کی ذمہ داریاں اور بڑھ جائے گی. اسی سلسلے میں میری بہنوں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء بھی آئے تھے اور جو کتابیں بھی بھیجی گئی تھیں، انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ سب طریقوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے. کسی اور کی عبادت، اوبیڈینس، بندگی، اطاعت، ورشپ کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے. نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے. یہی ہمیشہ سے ایک صحیح دین رہا ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اہل کتاب نے اس اصل دین سے ہٹ کر اپنے ریلیجن میں، مذہبوں میں نئی نئی باتوں کا اضافہ کر لیا ہے، اور وہ سب غلط ہیں. اور اللہ کا یہ رسول جو اب آیا ہے اسی اصل دین کی طرف پلٹنے کی انہیں دعوت دے رہا ہے. آخر میں صاف صاف ارشاد ہوا ہے کہ جو اہل کتاب اور مشرکین کفر کریں گے وہ بدترین خلائق ہیں، ان کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کریں گے اور دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے وہ بہترین خلائق ہیں. ان کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. دیکھیں، قرآن کی ہر سورہ ہمیں صبر، تحمل، پیشنس اور سب سے اہم بات یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، آل مائٹی ہیں، گریٹسٹ ہیں. صرف اللہ ہی اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت و تعریف کی جائے. اچھا میری بہنوں، البینہ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ البینہ کا مطلب ہے ثبوت، دا ایویڈنس یا دا کلیئر پروف، واضح ثبوت.
چلیں سورہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. فرسٹ آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل کتاب اور مشرکین. دیکھیں کفر میں مشترک ہونے کے باوجود ان دونوں گروپس کو دو الگ الگ ناموں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یاد کیا. اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب خواہ تحریف شدہ شکل ہی میں صحیح یعنی ڈسٹورٹڈ ورژن میں ہی صحیح موجود تھی اور وہ اسے مانتے تھے. اور مشرکین سے مائی ڈیئر سسٹرز مراد وہ لوگ ہیں جو کسی نبی کے فالوورز اور کسی کتاب کو ماننے والے نہ تھے. قرآن مجید میں اگرچہ اہل کتاب کے شرک کا ذکر بہت سی جگہ پر کیا گیا ہے. مثلا دیکھیں کرسچنز کے متعلق عیسائیوں کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ 3 خداؤں کا ایک ہے. یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 73 میں فرمایا. پھر سورہ المائدہ میں ہی آیت نمبر 17 سیز وہ مسیح ہی کو خدا کہتے ہیں. نعوذ باللہ. پھر سورہ توبہ آیت 30 سیز وہ مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں. نعوذ باللہ. اور سورہ توبہ آیت 30 ہی میں اور یہود کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. لیکن دیکھیں اس کے باوجود قرآن میں کہیں ان کے لیے مشرک کی ٹرم یوز نہیں کی گئی بلکہ ان کا ذکر اہل کتاب یا جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یا یہود و نصارہ کے الفاظ سے کیا گیا کیونکہ وہ اصل دین توحید ہی کو مانتے تھے اور پھر شرک کرتے تھے. مگر غیر اہل کتاب کے لیے مشرک کا لفظ بطور اصطلاح یعنی ایز اے ٹرمنالوجی استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وہ اصل دین شرک ہی کو کہتے تھے اور توحید کے ماننے سے ان کو ٹوٹلی انکار تھا. یہ فرق ان دونوں گروپس کے درمیان صرف اصطلاح ہی میں نہیں بلکہ شریعت کے احکام میں بھی ہے. دیکھیں اہل کتاب کا ذبیحہ یعنی سلاٹرڈ اینیمل مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا ہے اگر وہ اللہ کا نام لے کر حلال جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کریں. اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے. مگر مشرکین کا نہ ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح حلال. اوکے لیٹ می اسٹارٹ فرسٹ آیت اگین. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے. اچھا یہاں کفر اپنے وائڈسٹ سینس میں وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا ہے جن میں کافرانہ ایٹیٹیوڈ کی مختلف صورتیں شامل ہیں. مثلا کوئی اس معنی میں کافر تھا کہ سرے سے اللہ ہی کو نہ مانتا تھا. کوئی اللہ کو مانتا تھا مگر اسے واحد معبود نہ مانتا تھا یعنی ون اینڈ اونلی اللہ نہ مانتا تھا بلکہ اللہ کی ذات یا خدائی کی صفات اور اختیارات میں اللہ کی ایٹریبیوٹس اینڈ پاور میں کسی نہ کسی طور پر دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت بھی کرتا تھا. کوئی اللہ کی ونس بھی مانتا تھا مگر اس کے باوجود شرک بھی کرتا تھا. کوئی اللہ کو مانتا تھا مگر اس کے نبیوں کو نہیں مانتا تھا اور اس ہدایت کو قبول نہ کرتا تھا جو انبیاء لے کر آئے. کوئی کسی نبی کو مانتا تھا اور دوسرے نبی کا انکار کرتا تھا. کوئی آخرت ہی کا منکر تھا. غرض مختلف قسم کے کفر تھے جو لوگ کرتے تھے. اور دیکھیں آیت سیز جب تک ان کے پاس البینہ نہ آ جاتی یعنی روشن دلیل نہ آ جاتی.
دیکھیں ظاہر ہے وہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اب جب تک ان کے سامنے کوئی کلیئر دلیل نہ آ جاتی جس سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ گمراہ ہیں یا نہیں، بہت کلیئر انداز میں بتا نہ دیا جاتا کہ وہ جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، اس وقت تک انہیں سیدھے راستے پر چلنے والوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا مفہوم یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک ان لوگوں کے پاس البینہ نہ آ جاتی وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے۔ اچھا، وہ البینہ کیا ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن اگلی آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 2۔ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاک صحیفوں کی، ان میں بڑے مضبوط احکام تحریر ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایک دلیل روشن کہا گیا ہے، اس لیے کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی اور بعد کی زندگی آپ کا امی ہونے کے باوجود قرآن جیسی کتاب پیش کرنا، آپ کی تعلیم، ٹریننگ اور صحبت کے اثر سے ایمان لانے والوں کی زندگیاں بدل جانا، آپ کے عقائد نہایت ستھری پیور عبادات، کمال درجے کے پاکیزہ اخلاق مورلز اور انسانی زندگی کے لیے بہترین اصول اور احکام کی تعلیم دینا، آپ کے قول و عمل میں پوری ہارمنی یعنی مطابقت کا پایا جانا، اور آپ کا ہر قسم کی ریزسٹنس، مزاحمتوں اور مخالفتوں یعنی اپوزیشن کے مقابلے میں کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی دعوت پر ثابت قدم رہنا۔ میری بہنوں، یہ ساری باتیں اس بات کی علامات تھیں، کلیئر سائنس تھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا دیکھیں، صحیفوں کے معنی ہیں لکھے ہوئے اوراق یعنی پیجز، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاک صحیفوں سے مراد ہیں ایسے صحیفے جن میں کسی قسم کے فالسہڈ، باطل، کسی طرح کی گمراہی اور کسی اخلاقی گندگی کی ایڈیشن نہ ہو۔ آیت نمبر 4، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس بیان واضح آ چکا تھا۔ یعنی اس سے پہلے اہل کتاب جو مختلف گمراہیوں میں بھٹک کر بے شمار فرقوں میں بٹ گئے تھے، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی رہنمائی یا گائیڈنس کے لیے دلیل روشن بھیجنے میں کوئی کمی رکھی تھی، بلکہ یہ روش انہوں نے اللہ کی طرف سے رہنمائی آ جانے کے بعد اڈاپٹ کی تھی۔ اس لیے اپنی گمراہی کے وہ خود رسپانسبل تھے، ذمہ دار تھے، کیونکہ ان پر حجت تمام کی جا چکی تھی، یعنی کہ اللہ had fulfilled his obligation towards them۔ اسی طرح اب چونکہ ان کے صحیفے پاک نہیں رہے ہیں، پیور نہیں تھے، اور ان کی کتابیں اوریجنل اور درست تعلیمات پر مشتمل نہیں رہی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل روشن کی حیثیت سے اپنا ایک رسول بھیج کر اور اس کے تھرو پاک صحیفے بالکل کریکٹ تعلیمات پر مشتمل پیش کر کے ان پر حجت تمام کر دی ہے، یعنی کہ اللہ has again fulfilled his obligation towards them، تاکہ اس کے بعد بھی اگر وہ ڈیوائیڈڈ رہیں تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہو، اللہ کے آگے وہ کوئی ایکسکیوز پیش نہ کر سکیں۔ دیکھیں،
اسی طرح اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس بھی بینہ یعنی اللہ کا رسول اور اس کی کتاب آئی تھی، مگر وہ لوگ اس کے بعد بھی راہ راست پر آنے کی بجائے تفرقہ بازی میں پڑ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ یہودی بن گئے اور کچھ نصارہ، اور بعد میں نصارہ مزید کئی فرقوں میں بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ البینہ کے آ جانے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آنے کے جرم کی وجہ سے وہ لوگ شدید ترین سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 5، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ اب یہ حکم گویا پورے دین کا خلاصہ ہے، سمری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی پوری اطاعت کے ساتھ کریں۔ یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں اور حرام سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی اطاعت بھی جاری ہے۔ دیکھیے، ہمیں صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا ہے، یعنی وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو۔ دیکھیں، ایسی آیات دراصل ہمیں وارن کرنے کے لیے کی جاتی ہیں کہ جزوی بندگی یعنی پارشل بندگی اور شیئرڈ اطاعت اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے، اور یہ کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم بھی اسی پنشمنٹ کے، اسی وعید کے مستحق ہوں گے جو اس ریفرنس سے بنی اسرائیل کو سنائی گئی تھی۔ کہاں؟ سورہ البقرہ آیت 85 میں۔ آیت کا ایک حصہ ہے، اٹ سیز، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ یعنی دیکھیں، اس آیت کے حکم کا مدعا مطلب یہی ہے کہ جس سے اللہ کا بندہ بننا ہے، اس کے لیے مسٹ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس کے قانون کے اکارڈنگلی گزار کے اللہ کے حضور پیش ہو، یعنی سرینڈر یور ول ٹو دا ول آف اللہ۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ آیت 5 کنٹینیوز، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی ہے سیدھا اور سچا دین۔ اب میری بہنوں، یہاں پہ نا بڑی امپورٹنٹ بات کلیئر ہو گئی ہے، ذرا ہم نے دھیان دینا ہے غور سے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بندگی اور چیز ہے، جبکہ نماز اور زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے۔ اس پوائنٹ کو یوں سمجھیں کہ بندگی تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دینے کا نام ہے، جبکہ نماز، زکوٰۃ جو عبادات ہیں، اس بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لوازمات ہیں، اسیسریز ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو مسلسل کانسٹنٹلی یاد کرتا رہے اور اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر دم تازہ رہے۔ دیکھیں، ہماری بندگی نفس پرستی کے غرت و غبار سے اکثر دھندلا جاتی، فیڈ آؤٹ ہو جاتی۔ چنانچہ انہیں تازہ رکھنے کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور مسلسل حاضری دینے کی ضرورت رہتی ہے۔ جیسے ایک بندہ مسلمان اپنی نماز کی، جو ہم 5 ٹائمز نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا یہ عہد تازہ کرتا ہے کہ اے اللہ،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ امیجن کیجئے کہ اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عہد پورے ارادے، کانشسنس اور شعور کے ساتھ روزانہ بار بار ریپیٹ کرے گا، تو اس سے اس کے اللہ سے تعلقات بہترین ہو جائیں گے نا۔ آیت نمبر 6، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، خواہ وہ اہل کتاب میں سے تھے خواہ مشرکین میں سے، وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہی بہترین خلائق ہیں۔ اب یہاں پہ ان دو آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر تمام مخلوق سے بدتر مخلوق ہیں، کیونکہ انہوں نے عقل اور تمیز ہونے کے باوجود اپنے خالق اور مالک کے حق کو نہیں پہچانا۔ اور مومن جو نیک اعمال کرتے رہے تمام مخلوق سے بہتر ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بہتر ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو خیر و شر کا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ مومنوں کی اطاعت تو اختیاری ہے، وہ بائی چوائس اطاعت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی۔ ایک مومن بائی چوائس اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ آیت نمبر 8، ان کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کی توفیق اسی صورت میں ملتی ہے میری بہنوں، جب کہ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اور ہر بات میں اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی مشیت پہ ہر وقت خوش رہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ خوشی غمی، راحت تکلیف، نعمت ملنے نہ ملنے، یعنی ہر اچھی بری حالت یا تقدیر پر اس طرح راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں یا صبر کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا شکوہ، شکایت، کمپلین، لوگوں کے پاس جا جا کے اپنے آپ کو بتانا کہ میں کتنی اس وقت مشکل میں ہوں، یہ نہ ہو۔ اور جب انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت اور نعمتیں عطا فرمائے گا تو وہ اللہ سے اور بھی زیادہ راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے میرے مولا، جن کو آپ جنت میں لے کے جائیں، جن سے آپ راضی ہوں۔ الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی، سورہ الزلزال فل سورہ۔ سورہ الزلزال کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں بھی مفسرین کے درمیان ڈسپیوٹ پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کے اسلوب اور مضامین پر غور کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1000 آیات کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ سورہ اور اس کے بعد کی 3 سورتیں، سورہ العادیات، سورہ القاریہ اور سورہ التکاثر، آخرت کے حوالے سے اسپیشل امپورٹنس رکھتی ہیں۔ یہ سورہ اس زبردست کنورژن اور اپ روٹنگ کے بارے میں بتاتی ہے جو ہمارے اس دنیا کے پریزنٹ آرڈر کو ختم کر کے ایک نئی اسپریچول دنیا کو قائم کرے گا، جس میں مکمل انصاف، جسٹس
اور سچ ہوگا۔ جو سمبل استعمال کیا گیا ہے وہ زلزلہ ہے، جو ہماری پریزنٹ مٹیریل اینڈ فنومنل ورلڈ کو ہلا کے رکھ دے گا ٹو اٹس ویری فاؤنڈیشن۔ اس سورہ کا موضوع ہے موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں انسان کے اعمال کا پورا ریکارڈ انسان کے سامنے آ جانا جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ سب سے پہلے 3 بریف فکروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح ہوگی اور وہ انسان کے لیے کیسی حیران کن ہوگی۔ پھر 2 فکروں میں بتایا گیا ہے، یعنی 2 سینٹنسز میں بتایا گیا ہے کہ یہی زمین جس پر رہ کر انسان نے بے فکری کے ساتھ تھاٹ لیسلی ہر طرح کے اعمال کیے ہیں، اور جس کے متعلق کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ لائف لیس تھنگ، بے جان چیز کسی وقت اس کے ڈیڈز کی گواہی دے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی اور ایک ایک انسان کے متعلق یہ بیان کر دے گی کہ کس وقت کہاں اس نے کیا کام کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس دن زمین کے ہر کونے سے انسان گروہ در گروہ اپنی قبروں سے نکل نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائی جائے، اور اعمال کی یہ پیشی ایسی مکمل اور ڈیٹیلڈ ہوگی کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا بدی بھی ایسی نہ رہ جائے گی جو سامنے نہ آ جائے۔ چلیے سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آیت، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یعنی زمین پر لگاتار زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ان کنٹینیوس اور مسلسل زلزلوں کی وجہ سے زمین ان ایون نہیں رہے گی، اور ایسے زلزلے سیکنڈ سور کے وقت آئیں گے۔ سور اول کے وقت فرسٹ سور جب پھونکا جائے گا، جو زلزلہ آئے گا اس سے قیامت برپا ہوگی اور سب جاندار مخلوق مر جائے گی۔ سیکنڈ سور کے وقت شدید زلزلوں سے زمین کے نشیب و فراز ختم کر کے اسے ایون، ہموار اور پلین میدان بنا دیا جائے گا۔ دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، غرضے کے ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا، جس سے اس زمین کی صورت ہی بدل جائے گی۔ پھر اس پر میدان محشر قائم ہوگا۔ اب دیکھیں، زمین میں 3 قسم کے بوجھ ہیں جنہیں وہ باہر نکال پھینکے گی۔ فرسٹ، زمین کے جو منرلز ہیں، معدنیات، جیمز، زر و جواہر کے جو بریڈ خزانے ہیں، اسی طرح لیکوڈ اور گیسز کے خزانے ہیں۔ دیکھیں، یہ ان خزانوں کے لیے انسان دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے، ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے وارز کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ اس دن زمین ایسے تمام خزانے باہر نکال پھینکے گی، لیکن اس دن انسان ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا، وہ نہ اس کے کسی کام آ سکیں گے۔ سیکنڈ بوجھ کون سا ہے؟ سیکنڈ بوجھ ہے مائی ڈیئر سسٹرز، جو دفن شدہ یعنی جو بریڈ مردے، ان کے جو بوجھ ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک
جتنے انسان زمین کے اندر بریڈ ہوں گے اور ان میں سے اکثر مٹی میں مل کر مٹی بن چکے ہوں گے، زمین ان کے تمام اجزاء کو باہر پھینکے گی۔ یہی اجزاء اللہ کے حکم سے مل جائیں گے اور ہر انسان کو جسم عطا کیا جائے گا۔ تھرڈ بوجھ کون سا ہے؟ زمین کے وہ حصے جن پر کسی انسان نے کوئی اچھا یا برا کام کیا ہوگا، جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا شہادت، یعنی کہ وٹنس، گواہی۔ زمین کے یہی حصے اللہ کی عدالت میں مجرموں کے خلاف گواہی کے لیے پیش کیے جائیں گے اور شہادت دیں گے۔ اور دیکھیں اس آیت میں جو فرمایا گیا نا، انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، تو اگر انسان سے مراد عام انسان لیا جائے تو بھی درست ہے۔ ہر انسان جب دیکھیں نیند سے اٹھتا ہے یا کسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ میں فینٹ ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہوش آتا ہے جب اسے، تو سب سے پہلے وہ یہی کہتا ہے نا، یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس وقت کہاں ہوں؟ پھر جب اس کو ذرا سینسز آتی ہیں، ذرا ہوش ٹھکانے آنے لگتی ہیں، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ میدان محشر کی تیاری ہو رہی ہے۔ اگر انسان سے مراد یہاں پہ ایسا انسان لیا جائے جو آخرت کا انکار کرتا تھا، تو وہ دیوانگی اور حیرانگی کے عالم میں پوچھے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی حیرانی حسرت میں چینج ہونے لگے گی اور اسے یقین ہو جائے گا کہ جن باتوں کا وہ ساری زندگی انکار کرتا رہا، آج وہ ایکچولی ہونے لگی۔ آیت نمبر 4، اس دن یہ اپنی خبریں کہہ سنائے گی۔ دیکھیں اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بولنے کی ایبیلٹی دے دیں گے، اور وہ ہر انسان کے بارے میں ایک ایک خبر دے گی کہ وہ اس پر بیٹھ کر کیا کیا حرکتیں کرتا رہا۔ یعنی جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء اس دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح زمین کا ریلیٹڈ حصہ، یعنی متعلقہ حصہ اور ٹکڑا بھی اس کے خلاف بطور گواہ کھڑا ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 21 میں ان گواہیوں کے ریفرنس سے ایک بہت عبرتناک کانورسیشن کا ذکر آیا۔ جب انسان کی جو جلد ہے، جو سکن ہے، سمیت اس کے تمام اعضاء اس کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، تو وہ اپنی سکن سے کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ اس پر وہ جواب دے گی کہ آج ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی جس نے باقی ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ بہرحال اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زبان عطا فرما دیں گے اور وہ انسانوں سے متعلق تمام ایونٹس کی ایک ایک ڈیٹیل بیان کر دے گی۔ دیکھیں زمین کے متعلق یہ بات کہ وہ قیامت کے روز اپنے اوپر گزرے ہوئے سب حالات اور واقعات بیان کرنے والی ہے، پہلے زمانے کے آدمی کے لیے تو بڑی سٹرینج بات ہوگی کہ آخر زمین کیسے بولنے لگے گی۔ لیکن آج کل کے زمانے میں یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ زمین اپنے حالات کیسے بیان کرے گی۔ دیکھیں انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے، اس کے نقوش ہوا میں، ویوز، لہروں میں، گھروں کی دیواروں اور اس کے فرش، چھت کے ذرے ذرے میں، اور اگر کسی سڑک یا میدان میں آدمی نے بات کی ہو تو ان سب کے ذرات میں پرزروڈ ہے۔
اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے ان ساری آوازوں کو ٹھیک اسی طرح ان چیزوں سے ریپیٹ کروا سکتا ہے جس طرح کبھی وہ انسان کے منہ سے نکلی تھی. انسان اپنے کانوں سے اس وقت سن لے گا کہ یہ اس کی اپنی ہی آوازیں ہیں، اور اس کے سب جاننے والے پہچان لیں گے کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں وہ اسی شخص کی آواز اور اسی کا ایکسنٹ ہے، اسی کا لہجہ ہے. پھر انسان نے زمین پر جہاں جس حالت میں بھی کوئی کام کیا ہے، اس کی ایک ایک حرکت کا امپریشن اس کے سراؤنڈنگز کی تمام چیزوں پہ پڑا ہے اور اس کی تصویر ان پر نقش ہو چکی ہوئی ہے. بالکل ٹوٹل اندھیرے میں بھی اس نے کوئی کام کیا ہو تو خدا کی خدائی میں ایسی شعائیں موجود ہیں میری بہنوں، جن کے لیے اندھیرا اور روشنی کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ ہر حالت میں اس کی تصویر لے سکتی ہیں. یہ ساری تصویریں قیامت کے روز ایک موشن پکچر کی طرح انسان کے سامنے آ جائیں گی اور یہ دکھا دیں گی کہ وہ زندگی بھر کس وقت کہاں کیا کچھ کرتا رہا. دیکھیں the fact is that although اللہ knows ہر انسان کے اعمال، مگر آخرت میں جب وہ عدالت قائم کرے گا تو اس کو بھی سزا دے گا، انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے دکھائے گا. تو اس کی عدالت میں ہر کرمنل، ہر مجرم انسان کے خلاف جو کیس ہو، اس کو ایسی مکمل ایویڈنس سے، شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے گا. سب سے پہلے تو وہ نامہ اعمال ہے جس میں ہر وقت اس کے ساتھ لگے ہوئے فرشتے اس کی ایک ایک بات اور ڈیڈ کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں. یہ بات ہمیں سورہ قاف آیت 17، 18 اور سورہ الانفطار آیت 10 سے 12 تک پتہ چلی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل آیت 14 says یہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنی کتاب، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. اور دیکھیں پھر انسان اسے پڑھ کر حیران رہ جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ٹھیک ٹھیک درج نہ ہو. یہ بات سورہ الکہف آیت 49 میں ہے. اور اس کے بعد انسان کا اپنا جسم ہے جس سے اس نے دنیا میں کام لیا. اللہ کی عدالت میں اس کی اپنی زبان شہادت دے گی کہ اس سے وہ کیا کچھ بولتا رہا ہے. اس کے اپنے ہاتھ پاؤں شہادت دیں گے کہ ان سے کیا کیا کام اس نے کیے. سورہ النور آیت 24 says اس کی آنکھیں شہادت دیں گی، اس کے کان شہادت دیں گے کہ ان سے اس نے کیا کچھ سنا. اس کے جسم کی پوری کھال اس کے کیے کی شہادت دے گی. وہ حیران ہو کر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. اس کے اعضاء جواب دیں گے آج جس اللہ کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے اسی کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں. سورہ حامیم السجدہ آیت 20، 21 and 22. اب دیکھیں اس میں مزید وہ شہادتیں ہیں جو زمین اور اس کے پورے ماحول سے پیش کی جائیں گی، جن میں آدمی اپنی آوازیں خود اپنے کانوں سے اور اپنی حرکات کی ایگزیکٹ تصویریں خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ یہ انسان کے دل میں جو خیالات، ارادے، انٹینشنز، موٹیوز، مقاصد، یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا، اور جن نیتوں کے ساتھ اس نے سارے اعمال کیے تھے وہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے. My dear sisters, we have to be so very careful. اپنی نیتوں کو بھی درست کریں، اپنے دل میں جو خیال آ رہے ہیں نا ان کو بھی پاک کر دیں.
کسی کا برا سوچیں ہی نہ. ڈونٹ تھنک بیڈ اباؤٹ اینی بڈی پلیز. جیسا کہ آگے سورہ عادیات میں آ رہا ہے نا، یہی وجہ ہے کہ اتنے ایبسلوٹ اور انڈینائبل ثبوت سامنے آ جانے کے بعد انسان بول بھی نہ سکے گا، اور اس کے لیے اپنی ایکسکیوزز، معذرت میں کچھ کہنے کا موقع باقی نہ رہے گا. سورہ المرسلات آیت 35 and 36. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آیت نمبر 6. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں. دیکھیں، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہر ایک اکیلا اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، جو لکھا ہے نا کہ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہر ایک انسان اکیلا اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، انفرادی حیثیت میں ہوگا. خاندان، فیملیز، قومیں، نیشن سب بکھر جائیں گی. یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی فرمائی گئی ہے. مثلا سورہ الانعام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز لوگوں سے فرمائیں گے، لو اب تم ویسے ہی تنہا میرے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا. دس از آیت نمبر 94. اور سورہ مریم میں فرمایا، اکیلا ہمارے پاس آئے گا. آیت 80. اور پھر کہا، ان میں سے ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا. دس از آیت 95 اگین سورہ مریم. اچھا، دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں میری بہنوں کہ وہ تمام لوگ تھاؤزنڈز آف ایئر سے جو ان کے دوران میں جگہ جگہ مرے تھے، زمین کے ڈفرینٹ کارنر سے گروپس میں گروہ در گروہ چلے آ رہے ہوں گے. جیسا کہ سورہ نبا میں فرمایا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج آ جاؤ گے. آیت نمبر 18. اینڈ دین آیت 6 کنٹینیوز، جو میں نے ابھی پڑھی کہ آپ کو بتائی ہے، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. یعنی ہر ایک کو بتایا جائے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا. آیت 7. پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. اچھا مائی ڈیئر سسٹرز، ان عربک ڈکشنری کے مطابق چونٹی کے انڈے سے نکلنے والے بچے کو ذرہ کہتے ہیں، یعنی بہت چھوٹی چیز. ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی بیان القرآن میں یہ فرمایا ہے. یعنی کہ میں سوچ رہی تھی کہ چونٹی کے انڈے سے بچہ جو نکلے گا وہ کتنا چھوٹا ہوگا. ذرہ یہاں پہ لکھا ہے نا، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ان آیت کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے نام اعمال میں لکھے جانے سے رہ گئی ہو. وہ اسے بہرحال دیکھ لے گا. اب دیکھیں قرآن اور حدیث میں، اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا نا ذرا ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے لگی ہوں. آپ لوگ یو کین رائٹ ریفرنسز ان یور ڈائریز اور جسٹ ہیئر اٹ ویری دھیان سے. قرآن و حدیث میں کلیئرلی یہ تین جو ہے نا جن کا ذکر ہوتا ہے، مومن، منافق اور کافر، پھر مومن صالح، پھر مومن خطا کار، پھر مومن ظالم اور فاسق، پھر ہے محض کافر اور کافر ظالم وغیرہ.
مختلف قسم کے لوگوں کی جزا و سزا کا ایک ڈیٹیلڈ قانون بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں. اس کی ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ، جزا و سزا دنیا سے آخرت تک انسان کی پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتا ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید نے ان پرنسپل اصولی طور پر چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ ایکسپلسٹلی بیان کر دی ہیں. فرسٹ یہ کہ کافر اور مشرک اور منافق کے اعمال، یعنی the deeds of the disbelievers، مشرک اینڈ منافق، یعنی وہ اعمال جن کو نیکی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کافر اور مشرک اور منافق کے وہ اعمال جن کو نیکی سمجھا جاتا ہے، ضائع کر دیے گئے آخرت میں. وہ ان کا کوئی اجر نہیں پا سکیں گے. ان کا اگر کوئی اجر ہے بھی تو وہ دنیا ہی میں ان کو مل جائے گا. یہ میں آپ کو ریفرنس سے بتاتی ہوں. سورہ الاعراف آیت 147 اٹ سیز، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کرتے تھے. دین سورہ التوبہ آیت 17 اٹ سیز، لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر. ان کے اعمال غارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں. سورہ التوبہ آیت 67، 68 اور 69 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے. سورہ ہود آیت 15 اور 16 سیز، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی. ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا تھا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب کچھ برباد ہونے والا ہے. ایکسکیوز می. سیکنڈلی یہ کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا اصل نیکی سے زیادہ دی جائے گی، بلکہ کہیں ہے کہ ہر نیکی کا اجر اس سے 10 گنا، اور کہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ جتنا چاہے نیکی کا اجر بڑھا دیں گے. سورہ البقرہ آیت 261 سیز، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. سورہ الانعام آیت 160، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے میری بہنوں کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو
کو ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی میں آپ کو ریفرنسز بتاتی ہوں۔ سورہ النساء آیت 31، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ دین سورہ نجم آیت 32 says، ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ اب فورتھ پوائنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہے کہ مومن سالے سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کر دیا جائے گا اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہ کہاں پتہ چلتا ہے؟ سورہ العنکبوت آیت نمبر 7، اٹ سیز، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ سورہ الزمر آیت 35 says، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ دیکھیں مائی ڈیئر سسٹرز، بات یہ ہے کہ یہ آیت انسان کو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ پر وارن کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور اپنی ایک ویلیو رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی، برائی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، یوں ہی اگنور کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی ہو سکتی ہے، اور کسی چھوٹی سی چھوٹی بدی کو، برائی کو، گناہ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے گناہ بھی مل کر گناہوں کا ایک انبار بنا سکتی ہیں، ایک پورا پہاڑ بن جائے گا برائیوں کا، پھر کیا کریں گے؟ یہی بات ہے جس کو بہت ساری احادیث میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ میں کچھ آپ کو اس میں سے بتاتی ہوں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عدی بن حاتم سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعے سے ہو۔ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، یعنی چھوٹا نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یعنی آپ نے تھوڑا سا پانی اس کے برتن میں ڈال دیا، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے اچھی طرح ملو، ایون دس از نیکی، اگر ہم نیکی سمجھ کے یہ کریں۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پائے کو کہتے ہیں، جو بکری کا ایک پایا ہوتا ہے۔ بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہونی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
توفیق دے کہ ہم ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچ کے رہیں. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.